پورے ملک میں تحریک ختم نبوت کے پیٹرن پر ایک تحریک چلانے کا ہم آغاز کریں گے۔ جو 74 کی تحریک ختم نبوت تھی، ہزارہا شہیدان ختم نبوت کے خون سے یہ غداری کی گئی ہے۔ یعنی یہ جو دو بڑی شکیں تھیں کہ جن کی وجہ سے قادیانیوں کا رستہ روکا گیا تھا اور جن کی وجہ سے جو امتناع قادیانیت آرڈیننس سے اس کو تحفظ فراہم تھا کہ یہ لوگ تبلیغ نہ کریں اپنے ارتداد کی اور یہ اپنے دائرے میں رہیں، یہ دونوں حصے ختم کرنے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قادیانیوں کے لیے بحیثیت مسلمان اپنے آپ کو شو کر کے قومی اسمبلی کے رکن بننے کا موقع فراہم کر دیا گیا ہے۔ اس میں جو ہمارے لحاظ سے سب سے اہم بات ہے وہ قانون ناموس رسالت اور پھر امتناع قادیانیت آرڈیننس، ان کے اثرات اور ان کے مقاصد، اور اس لحاظ سے کل کے بل کے اندر جو ترمیم ہوئی وہ ہم ایمان پر، مسلمانوں کے اجماعی عقیدے پر اور قرآن و سنت کے پیغام پر ایک شدید حملہ سمجھتے ہیں۔ اس سلسلہ میں جو دا کنڈکٹ آف جنرل الیکشن آرڈر 2002 وہ میرے پاس موجود ہے، جس کے اندر 7B اور 7C دو سیکشن موجود ہیں، اور یہ دونوں سیکشن جو ہیں وہ کل جو بل منظور ہوا ہے اس سے ان دونوں کو حذف کر دیا گیا۔ یہ 2002 کا الیکشن ٹو دا جنرل سیٹس اس کا یہ پروسیس ہے، اور یہ 2017 کا ہے، اور 2017 سے یہ دونوں سیکشن ختم کر دیے گئے ہیں۔ 7B کے اندر اس چیز کو رکھا گیا تھا، کوئی نئی چیز نہیں بنائی گئی تھی، بلکہ اس میں یہ 2002 میں یہ واضح کیا گیا تھا کہ 1974 کے اندر جو امتناع قادیانیت آرڈیننس بنا اور 1973 آئین پاکستان میں جو مسلمان کی تعریف ہے کہ وہ عقیدہ ختم نبوت پر یقین رکھتا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ ساتھ، تو اس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان کے اندر جو بھی تبدیلیاں ہوں گی مسلمان کی وہی تعریف رہے گی جو 1973 میں رہی تھی۔ جو اپنے آپ کو احمدی کہلواتے ہیں اور وہ قادیانی ہوں یا لاہوری ہوں، ان سب کی حیثیت وہی مانی جائے گی جو 1973 اور 74 کے امتناع قادیانیت آرڈیننس میں موجود ہے۔ یعنی ان کو کافر تسلیم کرتے ہوئے اس شخص کو انتخابی عمل میں داخل ہونا پڑے گا۔ اور دوسرا جو 7C ہے، اس کے اندر واضح طور پر یہ لکھا ہے دا ریوائزنگ اتھارٹی شیل ایشو a notice to him to appear before it within 15 days and require him to sign a declaration regarding his belief finality of the Prophet of Muhammad sallallahu alaihi wasallam of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam کہ اگر کسی شخص کے خلاف شکایت آ گئی الیکشن کمیشن میں کہ یہ قادیانی بندہ ہے یا نبوت کے لحاظ سے اس کا عقیدہ صحیح نہیں، تو الیکشن کمیشن اس کو نوٹس جاری کرے گا کہ وہ 15 دنوں کے اندر اپنی صفائی پیش کرے، اور اگر اس نے اپنی صفائی پیش نہ کی تو پھر اس کو الیکشن میں حصہ لینے سے روک دیا جائے گا۔ یعنی اس کے اندر صفائی کس چیز کی پیش کرنی ہے کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرتا ہے۔ یعنی یہ جو دو بڑی شکیں تھیں کہ جن کی وجہ سے قادیانیوں کا رستہ روکا گیا تھا اور جن کی وجہ سے جو امتناع قادیانیت آرڈیننس سے اس کو تحفظ فراہم تھا کہ یہ لوگ تبلیغ نہ کریں اپنے ارتداد کی اور یہ اپنے دائرے میں رہیں، یہ دونوں حصے ختم کرنے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قادیانیوں کے لیے بحیثیت مسلمان اپنے آپ کو شو کر کے قومی اسمبلی کے رکن بننے کا موقع فراہم کر دیا گیا ہے، اور اس سے آگے وہ ملک کے وزیر اعظم بھی منتخب ہو سکتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ پہلے ہی سازشوں سے باز نہیں آتے۔ یعنی پاکستان کے خلاف سازشیں، ایمان کے خلاف سازشیں ہر وقت وہ کر رہے ہیں، لیکن اس بل کے پاس ہو جانے کے بعد ان کو ایک تحفظ مل جائے گا کہ وہ مزید اپنا ارتداد وہ واضح کریں گے، جو کہ کسی لحاظ سے بھی پاکستان اور ایمان کے لیے وہ نیک شگون نہیں ہے۔ لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 1954 میں اور
53, 54 اور پھر بالخصوص جو 74 کی تحریک ختم نبوت تھی، ہزارہا شہیدان ختم نبوت کے خون سے یہ غداری کی گئی ہے، اور ہمارے قائدین جنہوں نے ہزارہ جد و جہد کے بعد قائد اہل سنت مولانا شاہ نورانی صدیقی، مجاہد ملت مولانا محمد عبدالستار خان نیازی اور ایسے ہمارے اکابرین نے جو 7 ستمبر 1974 کے اندر جو پارلیمنٹ کو ایک سہرا پہنایا تھا، کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے پوری دنیا میں یہ سعادت حاصل کی کہ اس نے وہ فیصلہ کیا کہ جس کے بعد دیگر ممالک نے بھی اس کی اقتداء کی، اس کو فالو کیا، اور وہاں بھی قادیانیوں کی شرپسندیوں پر پابندی لگی۔ لیکن اس حکومت کے کرتوت پہلے ہی بڑے سیاہ ہے۔ انہوں نے ہولی کے جلسے میں نواز شریف نے واضح شرک کیا جب اس نے کہا بھگوان اور رحمان ایک ہی ذات کے نام ہیں، اس میں 100% شرکیہ جملہ ہے۔ اس نے غازی ممتاز حسین قادری شہید کو سولی پہ چڑھا کر وہ سیاہی ملی کہ تاریخ اسلام میں کسی برے سے برے اسلامی حکمران نے کبھی بھی ناموس رسالت پہ پہرا دینے والے ہیرو کو سولی پہ نہیں چڑھایا تھا، جو کام اس حکومت نے کیا۔ اور نہ جانے غیر ایجنٹ یزیدی ٹولہ، اب دیکھو 10 محرم گزرا ہے تو 11 کو ہی یزیدیوں نے حملہ کر دیا اتنا بڑا، اور وہ اپنے ان ایجنٹوں کے ذریعے اسلام کے اندر بہت سی تبدیلیاں کروانا چاہتے ہیں اور ہمارے مذہب میں بہت سے بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے یہ طے کیا ہے کہ علماء حق اہل سنت و جماعت، تنظیمات اہل سنت اور علماء و مشائخ، چونکہ تحریک ختم نبوت یمامہ سے لے کر پاکستان تک، پارلیمنٹ تک وہ اہل سنت نے منظم طریقے سے چلائی، تو اسی کو تسلسل کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ اس کے لیے اپنا حتمی لاہ عمل اور حتمی فتویٰ صادر کرنے کے لیے 10 اکتوبر کو لاہور میں آل پارٹیز کانفرنس ہم نے طلب کر لی ہے، کہ جس کے بعد ہم اپنے مستقبل کا لاہ عمل پورے ملک میں تحریک ختم نبوت کے پیٹرن پر ایک تحریک چلانے کا ہم آغاز کریں گے۔ یہ اگر آپ ملاحظہ کرنا چاہتے ہوں کہ کیا ہوا اس پارلیمنٹ کے اندر، تو میرے پاس یہ 2017 کا موجود ہے ان کا الیکشن پروسیس، اس میں اور 2002 کے اس پروسیس کے اندر واضح یہ فرق بھی موجود ہے کہ اس کے اندر لکھا ہے کہ ڈکلریشن اینڈ اوتھ بائی دا پرسن نامینیٹڈ، یعنی اوتھ حلف کی ایک مستقل حیثیت ہوتی ہے اور محض ذکر کرنے کی ایک مستقل حیثیت ہوتی ہے۔ تو اب جو ہے وہ اوتھ کا لفظ اس سے کاٹ دیا گیا ہے، یعنی صرف جو ہے وہ اقرار نامہ رہ گیا ہے، حلف نامہ ختم ہو گیا ہے، اور حلف نامے سے ختم نبوت جو ہے اس یقین کو معاذ اللہ ان لوگوں نے نکال دیا ہے۔ تو اس واسطے اس ظلم پر ہم چپ نہیں رہ سکتے، ہم اس سلسلے میں بھرپور تحریک چلائیں گے۔